نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل صدق اللہ العظیم۔ غلام رہنے کی ریت بدلو، اداسیوں کے رواج بدلو۔ غلام رہنے کی ریت بدلو، اداسیوں کے رواج بدلو۔ یہ وحشتوں کا، یہ نفرتوں کا، یہ ظلمتوں کا سماج بدلو۔ صدر مجلس اور انتہائی قابل احترام احباب، جیسے کہ آپ کے سامنے موضوع رکھا گیا ہے کہ انقلابی پارٹی کے بنیادی اصول، اس موضوع کے اعتبار سے سب سے پہلی بات جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ کسی بھی معاشرے اور کسی بھی سماج کے اندر انقلاب کی ضرورت کب پڑتی ہے اور کیوں پڑتی ہے، اس کے بعد ہی پھر انقلابی جماعت اور اس کے بنیادی اصولوں کو درست تناظر میں سمجھا جا سکتا ہے۔ تو جب ہم تاریخ کی روشنی میں اس سوال پر غور کرتے ہیں تو جب بھی انسانی معاشرے اور انسانی سماج کے اندر ظلم، جبر اور استحصال اپنی انتہاؤں کو پہنچتا ہے، معاشرہ طبقات کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے اور اکثریتی عوام وہ دو وقت کی روٹی کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور ایک مٹھی بھر طبقہ معاشرے کی تمام دولت پر، تمام ریسورسز پر، تمام وسائل کے اوپر قابض ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر انتشار، افراتفری پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پھر معاشرے کے اندر کوئی مصلح، کوئی ریفارمرز، اور تاریخ میں انبیاء کرام علیہ السلام آتے ہیں اور وہ پھر اپنے وقت کے اس نظام اس کو چیلنج کرتے ہیں، اس کے خلاف انقلاب کا نعرہ مستانہ بلند کرتے ہیں، اور پھر اس نظام اور سسٹم کو انقلاب کے ذریعے بدل کر اثر نو انسانیت کے اندر عدل کا وہ سماج قائم کرتے ہیں جس میں انسانیت اجتماعی طور پر ترقی کر سکے۔ تو گویا کہ اگر معاشرہ اجتماعی طور پر عدل پر ہو تو اس میں جو چھوٹے موٹے مسائل آتے ہیں اس کو عدالتی نظام کے ذریعے سے، انتظامی نظام کے ذریعے سے، ریفارمز کے ذریعے سے، اخلاقی وعظوں کے ذریعے سے درست کیا جا سکتا ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر اگر بگاڑ انتہاؤں کو پہنچ جائے، فساد انتہا کو پہنچ جائے، تو اس کا واحد حل جو ہے وہ ریولوشن ہے۔ اس کی اگزامپل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک درخت ہے، اگر درخت کی کوئی شاخ وہ ٹوٹ جائے تو اس کی شاخ تراشنے سے وہ نئی شاخ نکل آئے گی، لیکن اگر کسی درخت جو ہے اس کی جڑوں کے اندر کیڑا لگ جائے تو آپ پورے درخت کی بھی شاخ تراشی کر لیں، درخت سے یہ ہے کہ دوبارہ ہریالی پیدا نہیں ہوگی۔ اس کا علاج یہ ہوگا کہ اس درخت کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھر وہاں اس سرزمین میں نیا بیج بویا جائے، اور وہاں سے پھر نئی کوپل اور نیا درخت نکلے، پروان چڑھے، اور اس سے پھر آپ کو پھل ملے گا۔ تو یہ اسی طرح سے انسانی بدن کے اندر اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے تو اس کو یہ ہے کہ پین کلر سے، اور یہ ہے کہ اس کو دیگر ادویات سے اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر انسانی جسم کے اندر کوئی ناسور پنپ رہا ہو، رسولی ہو، اس کا واحد حل کیا ہوتا ہے؟ آپریشن ہوتا ہے۔ تو انسانی سماج جو ہے وہ بھی انسانی جسم ہی کی مانند ہے کہ انسانی سماج میں اگر چھوٹی موٹی خرابی ہے تو اس کو سسٹم کے ذریعے سے درست کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر سسٹم کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، سسٹم میں فساد پیدا ہو جائے، سسٹم کے اندر ظلم پیدا ہو جائے، تو پھر جتنا مرضی اس میں واعظ و نصیحت کر لیں، اصلاح کا پروگرام پیش کر لیں، ریفارمز لے آئیں، جتنا مرضی آپ ریاستیں کر لیں، عبادات کر لیں، معاشرے کے اندر سے وہ خرابی دور نہیں ہوگی۔ اس کا واحد راستہ وہی ہوگا کہ اس سسٹم کو جو وہ میجر آپریشن کیا جائے، وہ جو ناسور ہے، وہ سسٹم جو اب ناسور بن چکا ہے انسانی سماج کے لیے، اس کو جڑوں سے اکھاڑ کر اس درخت کو جو اب یہ ہے کہ دیمک زدہ ہو چکا ہے، اس کو جڑوں سے اکھاڑ کر اب نیا بیج وہاں پر بویا جائے، اب نئے آئیڈیالوجی پر، سماج کے اندر نئے نظریے پر نئی تشکیل کی جائے، تاکہ پھر انسانیت دوبارہ سے اجتماعی طور پر ترقی کر سکے۔ یہ انقلاب کی بنیادی ریکوائرمنٹ اس تناظر میں ہم نے یہ ہے کہ پیش نظر رکھنی ہے۔ اور آپ تاریخ میں دیکھیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام آئے تو انہوں نے یہی کام کیا، کیونکہ انبیاء کرام اسی وقت آئے کہ جب انسانی معاشروں کے اندر فساد اپنی انتہاؤں کو چھو رہا تھا، ظلم اور جبر کا نظام غالب تھا۔
خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں تو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے اس دور کے حوالے سے تجزیہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود فرماتے ہیں کہ میری بعثت کا مقصد ہے ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعد، وہ ہلاک قیصر فلا قیصر بعد، کہ میری بعثت کا مقصد دنیا سے قیصر و کسریٰ کے نظاموں کو یہ ہے کہ ان کو بدلنا ہے، ان کے تاج ان کے تخت ان کو اچھالنا ہے، یہ بعثت کا مقصد ہے۔ اور دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت کا مقصد کیا ہے؟ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا مقصد انسانیت میں اخلاق کریمہ کی تکمیل ہے۔ اب بظاہر یہ دو متضاد چیزیں ہیں کہ ایک طرف تو یہ فرمایا کہ میری بعثت کا مقصد کیسر و کسریٰ کے نظاموں کو توڑنا ہے، دوسری طرف فرمایا کہ میری بعثت کا مقصد اخلاق کریمہ کی تکمیل ہے۔ لیکن شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پریکٹیکل کردار ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ انسانیت میں اخلاق کریمہ کی تکمیل اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب انسانیت کے اندر ظلم کا نظام قائم ہو۔ اس لیے اخلاق کریمہ کی تکمیل تو الٹیمیٹ گول ہے، اس گول کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ قیصر و کسریٰ کے نظام ہے، اس لیے ان کو مٹانا، ان کے خلاف انقلاب برپا کرنا، یہ اس الٹیمیٹ گول کی ہی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اس لیے شاہ ولی اللہ نے تجزیہ کیا قیصر و کسریٰ کے معاشروں کا کہ ان کے اندر مرض کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا نسب العین متعین کیا۔ تو وہ فرماتے ہیں مرض یہ تھا کہ وہاں پر جو پیداوار دینے والے جو اکثریتی طبقات تھے، جو کسان تھے، مزدور تھے، جو محنت کش تھے، ان کی پیداوار کے انباروں کے اوپر، ان کی پیداوار کے ڈھیروں کے اوپر ایک مٹھی بھر ایک اقلیتی طبقہ حکمرانوں کا وہ قابض ہو گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں کیا کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ پورے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ وہ تقسیم پیدا ہو گئی تھی، طبقات پیدا ہو گئے تھے۔ پیداوار دینے والے اکثریتی طبقات وہ محروم المعیشت سے ہمکنار تھے، ان کو دو وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی تھی، اور ایک مٹھی بھر طبقہ تمام دولت پر قابض ہونے کی وجہ سے وہ پھر یہ ہے کہ وہ عیاشی اور یہ ہے کہ تمام طرح کی تعیشات اس کے اندر مبتلا تھا۔ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد انسانیت میں اعلیٰ اخلاق پیدا کرنا ہے، تو اس ظلم کے نظام کی وجہ سے تمام تر عوام جو تھے وہ چوپایوں سے بھی بدتر زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے۔ ان کے اخلاق کیسے پیدا ہو سکتے تھے؟ جس فرد کو دو وقت کی روٹی میسر نہ ہو، اس سے اعلیٰ اخلاق کی توقع رکھنا یہ عبث بات ہے، بیکار بات۔ تو عوام جو ہیں وہ ظلم کی وجہ سے جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے تھے، ان میں اعلیٰ اخلاق نہیں پیدا ہو سکتے تھے، اور حکمران طبقات دولت کی فراوانی کی وجہ سے وہ عیاشیوں کے اندر مبتلا ہو کر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ نتیجتاً ایز اے ہول پورا معاشرہ اور پورا سماج اخلاقی گراوٹ کا شکار تھا۔ اب اس راستے میں رکاوٹ کیا تھی؟ وہ سسٹم تھا کیسر و کسریٰ کا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے اپنا ہدف مقرر کیا کہ میری بعثت کا مقصد قیصر و کسریٰ کے نظاموں کو توڑنا ہے۔ اپنا ہدف پہلے دن سے دو ٹوک رکھا، کوئی اس میں ابہام نہیں رکھا، کوئی اس میں یہ ہے کہ مطلب ہے دو آرا نکالنے کی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ پہلے دن سے متعین کیا کہ جب تک انسانیت کی گردنوں کے اوپر قیصر و کسریٰ کے نظاموں کی ملوکیت اور الوہیت قائم ہے، انسان کبھی بھی اعلیٰ اخلاق سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ جماعت بنائی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹی سی جماعت جس کو اس نظریے پر تربیت دی، اس آئیڈیالوجی پر تربیت دی، اور اس جماعت نے، چھوٹی سی جماعت نے پھر ان بڑے بڑے نظاموں کے تخت و تاج اچھالے۔ کس بنیاد پر؟ کہ ان کی پہلے دن سے اپنی آئیڈیالوجی کلیئر تھی، ان کی تربیت اس کے مطابق ہوئی ہے، اور اس تربیت کے نتیجے میں ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی، یہ کردار پیدا ہوا کہ انہوں نے پوری دنیا سے ظلم کے نظاموں کی بساط لپیٹ دی۔ تو یہ ہمارے سامنے جو سب سے بڑا رول ماڈل انقلاب ہے، یہ اس کی ایگزامپل ہے، اور پھر ساری انسانیت وہ اعلیٰ اخلاق سے ہمکنار ہوئی، اور 1000 سال تک یہ نظام دنیا میں ان تمام تر تقاضوں کو لے کر چلتا رہا ہے۔ تو میرے قابل احترام احباب، جب بھی انسانی معاشروں کے اندر ظلم کا نظام قائم ہوگا تو انسانیت کے اندر اجتماعی اخلاق برباد ہوں گے۔ انسانیت کبھی بھی اجتماعی طور پر اعلیٰ اخلاقیات سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانیت کے اجتماعی اخلاق اس وقت برباد ہو جاتے ہیں جب کسی جبر سے ان کو معاشی تنگی میں مبتلا کر دیا جائے، اقتصادی تنگی میں مبتلا کر دیا جائے،
اور آج آپ اپنی معاشرے اور سوسائٹی میں دیکھیں تو آج یہی کیفیت ہے کہ ہمارے ملک میں 75 سالوں سے ظلم پر مبنی جو سرمایہ داری نظام، جو فرسودہ جاگیرداری نظام مسلط ہے، اس نظام کے غلبے کے تحت عوام کو آج 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنے واعظین واعظ کہتے ہیں، کتنے مصلحین اصلاح کا دعویٰ کرتے ہیں، آج کتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، تبلیغ کے نام پر، بڑے بڑے مصلحین وہاں بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں تقریر کرتے ہیں، لیکن قوم کی اخلاقی حالت کیوں نہیں سدھر رہی؟ کبھی اس پر غور کیا ہم نے؟ نہیں غور کیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو شعور ہے اس کو پست کر دیا گیا ہے، ہمارے پاس تاریخ کا شعور ہی نہیں رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب انسانیت کو معاشی ظلم اور تنگی میں مبتلا کر دیا جائے تو اس کے اجتماعی اخلاق پروان چڑھ ہی نہیں سکتے۔ نبی آ کر اس ظلم کے نظام کے خلاف اپنی جدوجہد کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نام نہاد واعظین اور مصلحین اور مذہبی پیشوا اور نام نہاد یہ ہے کہ مذہب کے دعوے دار سیاسی، مذہبی اور قنوتی جماعتیں، وہ یہ تو معاشرے کے اندر دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم اخلاقیات کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اس کے راستے میں جو رکاوٹ ہے سرمایہ داری نظام، اس کے خلاف ایک لفظ کہنے کی ضرورت نہیں رکھتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی سرمایہ داری نظام کے فیڈر سے یہ تمام تر طبقات پلتے ہیں، اس کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو سرمایہ داری نظام کے خلاف بات کرتے ہوئے ان سب کے پر جلتے ہیں۔ تمام جماعتوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اے سے لے کر زی تک، خواہ وہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہوں یا مذہبی جماعتیں ہوں، سب کی سب نام نہاد ٹھیکیدار دین کے اور مذہب کے اور اخلاق کے، کتنے لوگوں میں اعلیٰ اخلاقیات پیدا کی۔ جو حکمت عملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کی، آج اس سے ہٹ کر اس دوسری حکمت عملی کے ذریعے آپ نتائج کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حکمت عملی لانے والے، مذہب کے ٹھیکیدار، دین کے نام کے اوپر عوام کے جذبات کا ایکسپلائٹ کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب یہ راستہ اختیار کیا؟ تو میرے قابل احترام احباب، جب معاشرے کے اندر ظلم کا نظام پیدا ہو تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، وہ ہلاک قیصر فلا قیصر بعدہ، کہ قیصر و کسریٰ کے نظاموں کے خلاف ایک ہی راستہ ہے کہ اس کے خلاف انقلاب برپا کیا جائے، اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس نظام کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روکنے کے لیے کیا کیا یہ ہے کہ جتن نہیں کیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جب تک انسانیت کے اندر یہ ظلم کا نظام قائم ہے، انسانیت اجتماعی طور پر ترقی نہیں کر سکتی، اخلاقیات سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہر طرح کے ان کے سازش کو، مکر و فریب کو اور ان کے یہ ہے کہ کوششوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ناکام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، طائف کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کو لہو لہان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ بچے بھوک سے پیاس سے بلک رہے ہیں، لیکن اپنے نسبلین کے اوپر رتی برابر بھی آنچ نہیں آنے دی کہ اس سسٹم کے خلاف کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جب ظلم کا ہر ہتھ کنڈا باطل طاقتوں کا ناکام ہو گیا تو پھر ترغیب دینے کا راستہ اختیار کیا، لالچ دینے کا راستہ اختیار کیا، اور سرداران مکہ نے وفد بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جائیں، ان کو جا کر یہ پیشکش کریں کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عرب کا بادشاہ بنا دیا جائے تو ہم آپ کو عرب کا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مال و دولت دیا جائے تو آپ کے قدموں میں دنیا کی دولت وہ نچھاور کر دی جائے گی۔ آپ اگر کسی حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا چاہیں تو ہم عرب کی بہترین دوشیزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہی لالچ ہوتی ہے نا جس کے سامنے بڑے بڑے لوگ جھک جاتے ہیں، بک جاتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ 3 چیزیں رکھی گئی۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا۔ آج کے ان نام نہاد سیاستدانوں کو دیکھیں، ان کے سامنے ایسی پیشکش آ جائے، ان مذہبی پیشواؤں کو دیکھیں تو یہ ایسے یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کمپرومائز کر لیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ دینا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار کیا قائم کیا؟ وہ جانتے تھے کہ حالانکہ آپ دیکھیں
کہ اگر وہ بادشاہ بن جاتے تو اس دور میں بادشاہ مطلق العنان ہوتا تھا، بادشاہ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ سکتے تھے کہ چلیں یہ بادشاہ بنا رہے ہیں مجھے، تو جب میں بادشاہ بن جاؤں گا تو میں آرڈر کے ذریعے سے کیا کروں گا، یہ ظلم کو ختم کر دوں گا، عدل قائم کر لوں گا. یہ سوچ سکتے تھے نا. آج ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے سامنے یہ چیز پیش ہو تو وہ تو ایسے ہی سوچیں گے کہ جناب بادشاہت مل رہی ہے، پھر وہاں پر بیٹھ کر پھر دیکھ لیں گے. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے رول ماڈل بننا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جب پورا سسٹم ظلم کا ہو تو ایک فرد اگر آ کر وہاں پر بیٹھ بھی جائے تو وہ سسٹم بدل نہیں سکتا. آج ہمارے سامنے ایگزامپلز موجود ہیں، تبدیلی کے دعوے دار وہ کہتے رہے جی کہ ہم ایک فرد صحیح ہونا چاہیے سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. ایک فرد نے آ کر کون سا سسٹم ٹھیک کیا؟ کون سا یہ ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہی؟ یہ تجربہ تاریخ کی تناظر میں یہ ناکام تجربہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا اور اسوہ یہ دیا انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے. مشرکین مکہ کو یہ جواب دیا کہ جب انہوں نے یہ 3 پیشکشیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے پہ چاند لا کر رکھ دو تب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور مشن کیا ہے؟ قیصر و کسریٰ کے نظاموں کے خلاف انقلاب، ان کے خلاف جدوجہد. اگر ایک ہاتھ میں سورج دوسرے پہ چاند لا کر رکھ دے مشرکین مکہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک قدم بھی اپنے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ اسوہ ہے کہ جب سسٹم ظلم کا ہو اس سے خیرخواہی کی، بھلائی کی توقع تک مت رکھنا. وہ اگر آپ کو حکمران بھی بنائے تو آپ نے اس حکمرانی کو بھی یہ کہ لات مار کر ٹھکرا دینا ہے. تو یہ میرے قابل احترام احباب نظام کے خلاف انقلاب، اس کے لیے ہمارے سامنے سب سے بڑا ماڈل یہ ہے. آج ہمارا معاشرہ، ہمارا نظام وہ بھی ظلم کا نظام ہے. سرمایہ داریت ظلم کا نظام ہے، انسانیت دشمنی کا نظام ہے. آج پاکستان کے عوام آپ دیکھ لیں کہ ان کو 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ درپیش ہے. ان میں اعلیٰ اخلاق کیسے پیدا ہوں گے؟ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ اخلاقیات بہت بگڑ گئی ہیں. اخلاقیات کا براہ راست تعلق انسان کی معیشت کے ساتھ ہے. اس لیے انبیاء کرام آ کر معیشت کو، سسٹم کے ظلم کو دور کرتے ہیں. تو آج اس ظلم کے نظام کو، سرمایہ نظام کو ٹارگٹ کرنا، اس کے خلاف انقلاب لانا، یہی آج کے دور کے اندر انقلاب لانے والی، انقلاب کا دعویٰ کرنے والی جماعت کا بنیادی اصول ہوگا. کہ پہلا بنیادی اصول کہ انقلابی جماعت کا جو ٹارگٹ ہے، اس کی جو آئیڈیالوجی ہے، اس کا جو نصب العین ہے، اس کا جو ہدف ہے، اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ کرسٹل کلیئر، وہ 2 ٹوک ہو، اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی ابہام نہ ہو. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت کا مقصد قیصر و کسریٰ کے نظاموں کے خلاف انقلاب لانا ہے. آج انقلاب کی دعوے دار جماعت کا جو بنیادی ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج جو پاکستان کی سرزمین پر مسلط سرمایہ داری نظام ہے، جو یہاں پر امریکی سامراجیت کا غلبہ ہے، یہ آج کے دور کا قیصر اور کسریٰ کا نظام ہے. تو آج قیصر و کسریٰ کے اس نظام، قیصر و کسریٰ سے مماثلت اختیار کرنے والے اس نظام کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی پیروی میں ہمارا بھی یہی پیغام ہے کہ ہم اس کے خلاف انقلاب برپا کریں گے. تو گویا کہ بنیادی اصول کیا ہے کہ انقلاب کا ہدف متعین کیا جائے اور اس کے خلاف انقلاب کی آئیڈیالوجی قائم کی جائے، اس کا الٹرنیٹو پیش کیا جائے، اس کا متبادل پیش کیا جائے. کیونکہ صرف تخریب کافی نہیں ہوتی، تخریب آسان ہوتی ہے. کسی پرانے نظام کی تخریب کرنا، اس کو توڑ دینا، یہ بہت آسان کام ہے. لیکن نیا سماج اٹھانا، نیا نظام قائم کرنا، یہ مشکل ترین کام ہے. اور نیا نظام تبھی آپ اٹھا سکیں گے جب اس کی آئیڈیالوجی آپ کے پاس ہو، جب اس کا پورا ایک پروگرام آپ کے پاس ہو. تو انقلابی جماعت وہ محض نعروں پر بلیو نہیں کرتی، بلکہ اپنے ٹارگٹ کو متعین کر کے، سسٹم کے خلاف انقلاب کے آبجیکٹو کو متعین کر کے، وہ متبادل آئیڈیالوجی کے اوپر وہ جماعت تیار کرتی ہے. وہ جماعت پھر معاشرے کے اندر انقلاب برپا کرتی ہے. اس تناظر میں اگر ہم یونائٹڈ پاکستان کی بات کریں تو یونائٹڈ پاکستان شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر قائم پاکستان کی وہ واحد، پہلی اور منفرد سیاسی انقلابی پارٹی ہے جس کا ٹارگٹ واضح طور پر پاکستان کی سرزمین پر مسلط سرمایہ داری نظام اور امریکی سامراجی غلبہ ہے کہ اس کے خلاف ہم نے انقلاب برپا کرنا ہے. اس سے کم پر ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. ہماری پارٹی کا ہر فرد اس آبجیکٹو کے حوالے سے کرسٹل کلیئر ہے.
ٹاپ ٹو باٹم کسی فرد کے ہاں یہ ابہام نہیں ہے کہ ہمارا آبجیکٹو کیا ہے، کہ ہم نے پاکستان کی سرزمین میں جو سرمایہ داری نظام ہے، جو امریکی سامراجی غلبہ ہے، جو 75 سالوں سے مسلط ہے، جس نے ہماری قوم اور ہمارے عوام ان سے 2 وقت کا نوالا تک ان سے کے منہ سے چھین لیا ہے، جس کے غلبے کی وجہ سے پاکستان کے عوام آج غربت کا شکار ہے، جہالت کا شکار ہے، افلاس کا شکار ہے، تنگ دستی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر فرقہ واریت اور مذہبی جنونیت پیدا کر دی گئی ہے، ایکسٹریمزم پیدا کر دیا گیا ہے، دہشت گردی پیدا کر دی گئی ہے، انتہا پسندی پیدا کر دی گئی ہے۔ اس سب کے ڈانڈے اس سرمایہ داری نظام کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، اس سسٹم کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم ان تمام امراض سے نجات چاہتے ہیں تو ہمیں اس سرمایہ داری نظام کے خلاف انقلاب برپا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ میرے قابل احترام احباب کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ 75 سال کی اپنی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہاں پاکستان میں تمام تجربات کیے جا چکے ہیں۔ آدھے سے زیادہ عرصہ فوجی بوٹو کا آپ کے ملک پر مسلط رہا ہے، راج رہا ہے، اور باقی جو آدھا عرصہ ہے اس میں بھی جو لولی لنگڑی جمہوریت رہی ہے اس کا تجربہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی اصل یہاں پر غیر مرائی طاقتیں ہیں، اور آمریت ہو یا جمہوریت، ان دونوں کی پشت پر اصل طاقت یہاں سرمایہ داری نظام کی رہی ہے، امریکی سامراجیت کی رہی ہے، جس نے ان کو بطور ٹول کے یوز کیا ہے، اور ہمارے معاشرے، ہمارے عوام کے وسائل، ریسورسز، ان کو ہڑپ کر کے ہمارے عوام کو بھوکا ننگا رکھ کر ایک چھوٹی سی اشرافیہ کو پالا ہے، اس کو پروان چڑھایا ہے، اور آج اس کے نتیجے میں پورا کا پورا معاشرہ، پوری کی پوری سوسائٹی ہماری جو ہے آپ دیکھیں وہ ڈیسٹیبلائز ہو چکی ہے۔ ہماری قوم کا نوجوان جو کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، اس نوجوان کا آج فیوچر اس سماج کے اندر وہ تاریک ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس ہنر نہیں ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں۔ جدید مشین ایج میں کیسے ہوگا، اس کے لیے شاہ ولی اللہ نے اپنا فلسفہ اور فکر پیش کیا ہے کہ اس مشین ایج کے اندر عدل کا اپنا اظہار، عدل کا اپنا یہ ہے کہ امپلیمنٹ، اس کا پہلا تقاضا یہ ہوگا کہ جو ظلم کا سسٹم ہے، سرمایہ داری نظام ہے، اس کے خلاف انقلاب برپا کیا جائے۔ اس کے لیے شاہ ولی اللہ نے فک کلی نظام کے عنوان سے انقلاب کا نعرہ مستانہ بلند کیا کہ تمام باطل استحصالی نظاموں کے خلاف انقلاب برپا کرو، اور پھر متبادل کے طور پر ایک مکمل اور جامع آئیڈیالوجی شاہ ولی اللہ نے پیش کی کہ یہ جو عدل ہے، عدل انسانی سماج کے اندر سیاسی اور سماجی سطح پر عدل کیسے قائم ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تمام انسانوں کی اوریجن ایک ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم بنو آدم وکلکم خلقہ من تراب، کہ تمام انسان جو ہیں وہ ابن آدم، اس کی یہ ہے کہ اولاد ہے، اور آدم کو ہم نے کیا کیا، مٹی سے پیدا کیا۔ تو اب کسی انسانوں کے درمیان جو بنیادی کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے وہ وحدت انسانیت کا کانسیپٹ دیا ہے، اور اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میثاق مدینہ کیا، اس میثاق مدینہ کے اندر جس کے 3 بنیادی فریق تھے، مہاجرین، انصار اور مدینہ کے یہود، اور ان پر مشتمل وہ معاہدہ تھا۔ اس کے لیے جو ورڈنگ یوز کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امتم واحدہ، کہ یہ تینوں مل کر کیا ہیں، امتم واحدہ، ایک ون نیشن۔ ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ون نیشن، کہ سب مل کر ایک قوم ہے۔ گویا کہ وحدت انسانیت کی بنیاد پر قومی تشکیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل نظام ہے، تاریخ کی جو عظیم دستاویز ہے اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن نہیں کی ہے، ان کے حقوق کو کمتر ڈکلیئر نہیں کیا، بلکہ ان کو برابر ڈکلیئر کر کے کہا کہ امتم واحدہ، یہ تینوں یہود، مسلمان، یہود، مہاجرین اور انصار، یہ مل کر یہ امتم واحدہ ہے، یہ ون نیشن ہے، یہ ایک قوم ہے۔ تو شاہ ولی اللہ نے مشین ایج کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے تاریخ سے یہ رہنمائی لے کر کہ آج کے دور کے اندر یہ بنیادی اصول کہ تمام انسان حقوق کے لحاظ سے برابر ہوں، سماجی تشکیل کے لحاظ سے برابر ہوں، عقائد کا جہاں تک تعلق ہے لکم دینکم ولی دین، لا اکراہ فی الدین، یہ بنیادی اصول ہے۔ وہ خالق اور مخلوق کا معاملہ ہے، انسانوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ دوسرے انسانوں کے عقیدوں کو پرکھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کا اختیار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، اس کے بعد کسی اور انسان کا اختیار نہیں ہے۔ تو سماجی تشکیل میں تمام انسان برابر ہیں،
اس کے لیے شاہ ولی اللہ نے جو بنیادی نظریہ دیا وہ وحدت انسانیت کا نظریہ ہے، اور اسی نظریے کی بنیاد پر امام انقلاب عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ وحدت انسانیت کے اس نظریے کو آج کی پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجی میں جو ورڈنگ دی جاتی ہے وہ ہے سیکولرزم۔ سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم یہ ہے کہ بلا امتیاز مذہب، زبان، رنگ، نسل اور جنس کے سیاسی، معاشی اور سماجی حقوق کی تقسیم اور معاشرے کی تشکیل، کہ اس میں کسی قسم کی ڈسکریمنیشن مذہب کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے سیکولرزم، اور یہاں پر سیکولرزم کو جو ہے نا لادینیت سے موسوم ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ اسلام کا بنیادی کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ اس کا تصور ہی ہے جو اس کی تشکیل کا ہے کہ وہ سیکولر ہے، وہ مذہب کی بنیاد پر معاشرے کی تشکیل میں کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن کا قائل نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، بلا امتیاز مذہب، رنگ، نسل اور جنس کے تشکیل ہوگی اور حقوق کی فراہمی ہوگی۔ اسی کو جدید پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجی میں سیکولرزم کہا جاتا ہے، اور شاہ ولی اللہ نے جو سیکولرزم پیش کیا اس کی بنیادوں میں تمام مذاہب کی سچائیاں وہ کار فرما ہے کہ یہ سیکولرزم تمام مذاہب کی سچائیوں کی نمائندگی پر استوار ہے، کہ یہ کسی بھی مذہب کی سچائی کا انکار نہیں کرتا ہے۔ اسلام نیگیشن کا قائل نہیں ہے، وہ تصدیق کا قائل ہے، وہ سچائیوں کی ترجمانی کا قائل ہے، اس نے کہیں پر بھی انکار نہیں کیا سچائیوں کا۔ تو اس کا نمائندہ جو ہے، اس کی نمائندگی آج کے دور میں وہ سیکولرزم کے ذریعے ہوگی۔ اسی طریقے سے سیاسی اور سماجی سطح پر عدل کا اظہار سیکولرزم کے اس نظریے سے ہوگا، اور معاشی سطح پر عدل کا اظہار آج کی جدید جو پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجی میں وہ کس عنوان سے ہوگا؟ وہ ہے سوشلزم۔ سوشلزم کیا ہے؟ معیشت اور دولت کی عادلانہ تقسیم کی سائنس کا عنوان سوشلزم ہے، کہ جدید کمپلیکیٹڈ معیشت جو ہے اس میں اس کو سائنٹیفک بنیادوں پر کیسے تقسیم کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں جسٹس، عدل قائم ہو، اس کو آج کی پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجی میں سوشلزم کہا جاتا ہے۔ سوشلزم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو جو عدل کا دین اسلام کا کنسپٹ ہے، اسلام سے بڑھ کر معاشی عدل کا کوئی داعی نہیں ہے، تو اس معاشی عدل کے کنسپٹ کو مشین ایج میں امپلیمنٹ اگر کیا جا سکتا ہے تو شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور امام انقلاب عبید اللہ سندھی کی تعبیر کی روح سے وہ سوشلزم کے نظریے سے کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو عدل کا بنیادی تقاضا ہے کہ تمام انسان برابر ہے، معاشرے کے اندر تمام انسانوں کو آزادی اظہار رائے کا حق ہے، معاشرے کی تشکیل میں تمام انسان برابر شریک ہو، معاشرے کے اندر خلق خدا کا راج ہو۔ اس خلق خدا کا راج آج کے دور کے اندر جدید پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجی میں کس آئیڈیالوجی کے ذریعے سے کمپریہنسو انداز میں ہو سکتا ہے؟ وہ آج کے دور کے اندر ڈیموکریسی کے ذریعے ہو سکتا ہے، گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل۔ اس کے بغیر عدل نہیں نافذ ہوگا، یا تو آمریت ہوگی، یا ملوکیت، یا پھر یہ ہے کہ جناب ڈکٹیٹرشپ ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ مذہب کے لبادے کے اندر پوشیدہ جو ہے وہ ملوکیت ہوگی۔ جو اسلام کا عدل کا کنسپٹ ہے کہ تمام انسان معاشرے کی تشکیل میں برابر شریک ہوں، اس کو آج کے دور کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی اگر کوئی آئیڈیالوجی ہے وہ صرف اور صرف ڈیموکریسی ہے، اور خلق خدا کے راج کا اور کوئی یہ ہے کہ کنسپٹ اگر پیش کرتا ہے تو وہ دجل اور مکر و فریب سے کام لے رہا ہے۔ اس کا دین کی اسپرٹ کے ساتھ، اس کے عدل کے کنسپٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو ذہنی اور فکری طور پر غلام بنا کے رکھا جائے۔ وہ انسانوں کی حریت اور آزادی کے راستے میں وہ کنسپٹ، وہ رکاوٹ ہے۔ تو اس لیے خلق خدا کا جو راج ہے وہ ڈیموکریسی سے ہے۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے اس میں لیس الامام عندنا الفرد الواحد الانسانی فقط، کہ آج کے دور میں فرد واحد وہ انسانیت کا امام نہیں بن سکتا، کہ آج کمپلیکیٹڈ یہ ہے کہ سماج ہے، آج اسپیشلائزیشن کا دور ہے، معاشرت یہ ہے کہ مختلف شعبوں میں ڈیوائڈ ہے، ایک فرد تمام شعبوں پر حاوی نہیں آ سکتا۔ آج اس کے لیے کیا چیز ضرورت ہے؟ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ عقلاء القوم و مبرزین، قوم کے عقل مند سربر آوردہ منتخب لوگ وہ یہ ہے کہ سسٹم کو چلائیں، ان کے بورڈ کے اوپر امام کا اطلاق ہوگا۔ اور اس کا جدید ترین اظہار آج کے دور میں پارلیمنٹ ہے، کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر عوام کے منتخب سربر آوردہ اور یہ ہے کہ جو ہے نا نمائندہ لوگ وہاں پر جائیں، اور وہ پھر یہ ہے کہ جو ہے نا قوم کی قیادت کریں۔
اس کو یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں آج کے دور کے تقاضوں کے اعتبار سے شاہ ولی اللہ نے اس چیز کو اس طور پر پیش کیا کہ جو امام الحق ہے وہ آج فرد نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگی؟ جماعت ہوگی، اور اس جماعت کا آج کے دور کے اندر مظہر کیا ہے؟ پارلیمنٹ ہے۔ تو گویا کہ امام الحق جو بنیادی کانسیپٹ ہے عدل کے حوالے سے، اس کو سپلٹ کر کے اس کو پورے یہ ہے کہ اجتماعی دانش کے اوپر اور کلیکٹیو وژڈم کے اوپر اس کو یہ ہے کہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو آج کے دور کے اندر امام الحق یہ ہے کہ وہ ڈکلیئر کیا۔ یہ عبید اللہ سندھی کی تشریح۔ اسی طریقے سے قوم جو ہے، جس طرح فرد کی شناخت ہے، آئیڈینٹی ہے، قوم کی بھی ایک شناخت ہوتی ہے۔ قومی شناخت یا جس کو کہتے ہیں کہ ہم نیشنلزم، یہ ہر ایک قوم اور ہر فرد کے اندر یہ نیچرلی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں 75 سالوں سے نیشنلزم کے حوالے سے مسکنسیپشنز ہیں۔ آج تک ہمارے ہاں یہ طے نہیں ہو سکا کہ ہم مذہب کی بنیاد پر قوم ہیں یا پھر ہم اس دھرتی کی بنیاد پر قوم ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو میثاق مدینہ کی میں پھر بات کروں گا کہ وہاں پر جو امتم واحدہ کہا گیا ہے، ایک قوم کہا گیا ہے، مذہب کی بنیاد پر نہیں کہا گیا، کیونکہ مذہب تو یہود کا الگ تھا، ان کا تو یہودیت مذہب تھا، مسلمانوں کا اسلام مذہب تھا، لیکن مذہب کے اختلاف کے باوجود امتم واحدہ کہہ کر یہ بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مذہب کی بنیاد پر قومی تشکیل نہیں ہوتی، قومی تشکیل اس دھرتی کی بنیاد پر ہوتی ہے جس پر اس دھرتی میں رہنے والے مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی ہزاروں سال سے نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، وہ سب اس دھرتی کے بیٹے ہیں، وہ سب اس دھرتی سے جڑے ہوئے ہیں، اس دھرتی کے وسائل پر ان سب کا یکساں طور پر حق ہے۔ یہ نیشنلزم کا نظریہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آ کر یہ کہا کہ ہم اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کون سی قوم؟ نبی کا عقیدہ ہے توحید، قوم کا عقیدہ ہے شرک، لیکن عقیدے کے اختلاف کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس قوم سے الگ نہیں ڈکلیئر کرتے، بلکہ یا قومی کا ورد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کی گلیوں میں پتھر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم ہدی قومی فإنہم لا یعقلون، کہ اے اللہ میری قوم کو، میری قوم کو، حالانکہ وہ پتھر مارنے والے ہیں، ان کو اپنے سے الگ قوم نہیں ڈکلیئر کیا، ان کا عقیدہ الگ تھا، لیکن ان کو اپنی ہی قوم کہا کہ وہ ان کی اپنی قوم، اپنی دھرتی کے لوگ تھے، کہ میری قوم جو ہے یہ اس کو ہدایت دے، یہ عقل نہیں رکھتے۔ تو جب نبی عقیدے کے اختلاف کے باوجود اپنے آپ کو اپنی قوم سے الگ نہیں ڈکلیئر کرتے، تو بعد میں پھر کوئی اگر یہ راستہ اختیار کرتا ہے تو اسلام سے تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ملتی ہے۔ تو اس لیے ان تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے شاہ ولی اللہ کے فلسفے کی بنیاد پر امام انقلاب عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ آج جو قومی تشکیل ہوگی وہ نیشنلزم کی بنیاد پر ہوگی، اور جو فیڈریشن ہے جس میں کئی قومیں آباد ہیں، جیسے پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اس میں پنجابی، سندھی، پختون، بلوچ 4 بڑی قومیں ہیں، یہ 4 قوموں کی جو فیڈریشن ہے، یہ فیڈریشن عدل کی بنیاد پر کیسے استوار ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے قومی جمہوریت کی آئیڈیالوجی۔ قومی جمہوریت کیا ہے؟ کہ زبان، ثقافت اور جغرافیہ کی بنیاد پر یہ جو قومیں ہیں، 4 قومیں، یہ اپنے حق خود اختیاری کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنے وسائل پر تصرف کا اپنا بنیادی حق اس کو برقرار رکھتے ہوئے آزادانہ، رضاکارانہ اور برابری کی بنیاد پر وہ فیڈریشن کی سطح پر مل کر 4 قومیں کامنلی ساورنٹی کو ایکسرسائز کریں، یہ ہے ٹرو فیڈریشن اور یہ ہے قومی جمہوریت۔ اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے آج تک ہماری جو قومیں ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ تحفظات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ کمپریہنسو آئیڈیالوجی ہے کہ آج کے دور میں شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی روح سے جو قرآن کا بنیادی اصول ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل قائم کرو۔ عدل آج مشین ایج کے اندر، سماج کے اندر کیسے قائم ہوگا؟ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ عدل آج سیاسی اور سماجی سطح پر اپنا اظہار سیکولرزم کے نظریے کے ذریعے کرے گا۔ عدل آج معاشی یہ ہے کہ نظام میں اپنا اظہار سوشلزم کے ذریعے سے کرے گا۔ عدل
سسٹم کی سطح پر اپنا اظہار جمہوریت ڈیموکریسی کے ذریعے سے کرے گا، عدل قومی اور یہ ہے کہ فیڈریشن کی تشکیل میں اپنا اظہار نیشنلزم کے نظریے اور قومی جمہوریت کے نظریے سے کرے گا۔ تو گویا کہ عدل کا آج کے دور کے اندر جو کمپریہنسو یہ ہے کہ جو پیکج ہے، جو آئیڈیالوجی ہے کہ جس کے ذریعے سے عدل آج کے جدید ترین دور کے اندر اپنا اظہار کرے گا، وہ یہ 5 بنیادی نظریات ہیں شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی روح سے: سیکولرزم کا نظریہ، سوشلزم کا نظریہ، جمہوریت کا نظریہ، قومی جمہوریت کا نظریہ اور نیشنلزم کا نظریہ۔ اور یہ تمام نظریات معاشرے کے اندر جب غالب ہوں گے تب حقیقی معنوں میں عدل کا غلبہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میرے قابل احترام احباب، جتنے بھی دعوے ہیں وہ خود فریبی ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ نوجوانوں کے جذبات کے ساتھ ایکسپلائٹیشن ہے۔ عدل ان 5 نظریات کے علاوہ کسی اور راستے سے آج غالب نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا چیلنج ہے۔ دلائل کی بنیاد پر کوئی بھی اس کو نہیں یہ ہے کہ چیلنج کر سکتا، اس کو یہ ہے کہ ڈس ایگری اس کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بنیادی طور پر آج کے دور کا تقاضا ہے کہ ہر دور کے اندر عدل کو غالب کرنے کا ایک تقاضا رہا ہے۔ قرآن پاک کے اندر قرآن پاک کو فرقان بھی کہا گیا ہے کہ یہ فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب کیا ہے کہ ہر دور کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ رہنمائی دینے کا اس کے اندر سامان موجود ہے۔ تو مشین ایج کے اعتبار سے قرآن کے اس فرقان کے تصور سے رہنمائی لیتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے جو فلسفہ اور فکر پیش کیا، اس پر جو تعبیر و تشریح امام انقلاب عبداللہ اللہ سندھی نے پیش کی، اس کی روح سے یہ جو 5 نظریات پر مبنی آئیڈیالوجی ہے، اس آئیڈیالوجی کے ذریعے سے ہی معاشرے اور سماج کے اندر عدل کو غالب کیا جا سکتا ہے۔ یہی فرقان کا جدید ترین اظہار ہے۔ تو اس لیے یونائٹڈ پاکستان اس عظیم الشان آئیڈیالوجی کے اوپر نوجوانوں کی نظریاتی، فکری اور سیاسی تربیت کر رہی ہے، تاکہ یہ نوجوان جو پاکستان کا مستقبل ہیں، یہ نوجوان اس آئیڈیالوجی سے روشناس ہو کر وہ تنظیم پیدا کریں، وہ جماعت پیدا کریں، وہ پارٹی پیدا کریں کہ جو پاکستان کی سرزمین پر اس 75 سالوں سے مسلط گلے سڑے فرسودہ سرمایہ داری نظام اور اسی طریقے سے جاگیرداری نظام اور امریکی سامراجی غلبہ، اس کے خلاف شاہ ولی اللہ کی اس آئیڈیالوجی کے مطابق فک کلی نظام کے نظریے کے تحت انقلاب برپا کرے اور انقلاب برپا کر کے ان 5 نظریات کے اوپر سماجی تشکیل کرے۔ تو یہ متبادل مکمل طور پر ایک پیکج موجود ہے، صرف دعویٰ نہیں ہے۔ اور یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ نوجوانوں کو نعروں کے پیچھے لگایا جاتا ہے، ان کی خالص آئیڈیالوجی کے اوپر تربیت نہیں کی جاتی، وہ قدم قدم پر پھر ٹھوکریں کھاتے ہیں اور پھر ایکسپلائٹ ہوتے ہیں۔ تو ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر اویئرنیس پیدا کی جائے، ان کو آج کے عہد کا شعور دیا جائے کہ ہر دور کا اپنا شعور ہوتا ہے۔ آج کے عہد کا شعور شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی ہے، جو لاجیکل بنیادوں پر ہے، جو ریزن کی بنیاد پر ہے، اور جس کو ہم منطقی انداز میں نوجوانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، دلائل کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ چونکہ ہمارے بڑوں نے کہا، چونکہ یہ مقدس اوراق میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس لیے آپ اس کو فالو کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ لاجک کی بنیاد پر اس کو پرکھیں، اس کا انالیسس کریں، معاشرے اور سماج کے اندر دیگر آئیڈیالوجیز کو بھی دیکھیں، دنیا کی آئیڈیالوجیز کو بھی دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے، کمپیریزن کریں گے، لاجک جب پریویل کرے گی تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ کمپریہنسو اگر کوئی پیکج ہے تو شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر یہی آئیڈیالوجی ہے۔ تو اس لیے اس آئیڈیالوجی کے اوپر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر پاکستان میں جو پارٹی ہے، واحد پارٹی، وہ یونائٹڈ پاکستان ہے۔ شاہ ولی اللہ کے نام لیوا آپ کو بہت ملیں گے معاشرے میں، سماج کے اندر، لیکن وہ سب ان کا نام لے کر اسی سسٹم کے کلپریٹ آپ کو نظر آئیں گے، خواہ وہ کوئی گدی نشین ہوں، خواہ وہ پیر ہوں، خواہ پھر وہ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر سکالر بنے پھرتے ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ در پردہ وہ اسی سسٹم کے اعلی کار آپ کو نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی روح سے جو بنیادی آج کے دور کا مرض ہے سرمایہ داری نظام، اس کے خلاف بات کرتے ہوئے ان کے پر جلیں گے۔ تو سرمایہ داری نظام کو ہدف بنائے بغیر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی پیروی آج کے دور میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو شاہ ولی اللہ کے نام کی بنیاد پر سادہ لوہی کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہوئے مختلف پلیٹ فارمز پر کام کر رہے ہیں، ان کو بھی میں دعوت دوں گا کہ شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی کو لاجیکل بنیادوں پر سمجھیں، امام انقلاب عبداللہ سندھی کی تشریحات کی روشنی میں سمجھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ شاہ ولی اللہ اور کے فلسفے اور فکر کی اگر کوئی حقیقی وارث ہے، واحد وارث ہے، وہ آپ کو یونائٹڈ پاکستان نظر آئے گی۔
تو یونائٹڈ پاکستان کا دست و بازو بن کر اس کے پلیٹ فارم سے آپ اپنی انقلابی جد و جہد کو آگے بڑھائیں، تاکہ ہم پاکستان کی سرزمین میں اس سرمایداری نظام کے خلاف اور سامراجی غلبے کے خلاف انقلاب برپا کر سکیں۔ اور آخری گزارشات میں آپ دوستوں سے عرض کروں گا کہ دیکھیں، یہاں جتنی بھی جماعتیں ہیں پاکستان میں، سیاسی ہوں یا مذہبی جماعتیں ہوں، آپ ان اصولوں پر ان کو پرکھیں، آپ دیکھیں کوئی ایک جماعت بھی آپ کو ان اصولوں پر نظر نہیں آئے گی۔ سرمایداری نظام کے خلاف ببانگ دہر انقلاب کے نظریے پر کوئی جماعت نظر نہیں آئے گی، اور پھر متبادل کے اعتبار سے اس کمپریہنسو آئیڈیالوجی کے حامل کوئی جماعت آپ کے پاس نظر نہیں آئے گی۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر ہم نان وائلنس پر، عدم تشدد پر، ہم سیاسی، شعوری، فکری، نظریاتی جدوجہد کے ذریعے سے عوامی طاقت کو ملا کر انقلابی تنظیم کے ذریعے سے معاشرے میں انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ آپ کو اس اصول پر بھی کوئی جماعت نہیں ملے گی۔ ساری جماعتیں موروثی جماعتیں ہیں، ساری جماعتیں شخصی جماعتیں ہیں، ساری جماعتیں خاندانی جماعتیں ہیں، اور ساری جماعتیں جو ہیں ان کے اندر ون مین شو آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن یونائٹڈ پاکستان وہ واحد انقلابی سیاسی جماعت ہے جس کا ایک دستور ہے، اس دستور کی حکمرانی پارٹی کے ہر فرد کے اوپر ہے۔ اس دستور کے مطابق یونائٹڈ پاکستان کے ادارے ہیں، ان اداروں کے اندر جمہوری اصولوں کے اوپر کام ہوتا ہے، اور تمام پارٹی ڈیموکریٹک سینٹرلزم کی بنیاد پر ایگزسٹ کرتی ہے، کام کرتی ہے۔ اور اس اعتبار سے تاریخ انسانی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے، آئیڈیالوجی کے لحاظ سے، تنظیمی اسٹرکچر کے لحاظ سے، میرے قابل احترام احباب، تاریخ انسانی کی سب سے جدید ترین تنظیم اور انقلابی قوت، انقلابی پارٹی پاکستان کی سرزمین پر اگر ہے تو یونائٹڈ پاکستان۔ آپ آئیں، اس کو دیکھیں اور ڈیپلی مطالعہ کریں، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہی وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ نوجوانوں کی صلاحیتیں اپنی قوم کے اور انسانیت کے حق میں بروقار آ سکتی ہیں۔ اور یہ صلاحیتیں جو قدرت کا آپ کے پاس ایک انمول تحفہ ہیں، یہ صلاحیتیں بحق انسانیت بروقار آئیں، اس کے لیے آپ کو خود بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ آپ کی یہ صلاحیتیں، یہ سسٹم یہ مس یوز کرتا ہے، ان کو ضائع کرتا ہے، ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، ان کو بے شعور رکھتا ہے، ان کو انتشار اور تشدد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جو صلاحیتیں انسانیت کی تعمیر کے لیے یوز ہونی چاہیے، وہ صلاحیتیں انسانیت کی تخریب کے لیے یوز ہو رہی ہیں۔ آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے اور جذبات میں کو غالب کر کے فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ عقل و شعور کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو انسانیت کے حق میں کیسے بروقار لا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے قابل احترام احباب، آج جو ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، آپ دیکھیں کتنے تکلیف دہ مناظر سے گزر رہا ہے کہ آج عوام مہنگائی، بے روزگاری اور غربت اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ آسمانوں کو یہ ہے کہ ساری چیزیں، ساری مہنگائی اور یہ ہے کہ جو ہے نا، جو معاشرے کے اندر لوگوں کو مسائل درپیش ہیں، وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی، اس کا بندوبست کرنا مشکل ہو رہا ہے، بے روزگاری عام ہے، اور بنیادی ضروریات زندگی وہ انسانوں کی دسترس سے باہر ہو گئی ہیں۔ روٹی، تعلیم، کپڑا، مکان اور روزمرہ کی کھانے پینے کی اشیاء، آپ دیکھیں کہ ان کی قیمتیں کہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ بجلی اور گیس، آپ دیکھیں کہ اس کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں کہاں پر پہنچ گئی ہیں۔ عام آدمی کا زندہ رہنا مشکل ہے۔ تو جب معاشرے کے اندر یہ معاشی اعتبار سے اتنی بڑی اونچ نیچ ہو جائے، طبقات پیدا ہو جائیں، تفریق پیدا ہو جائے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی روشنی میں وہی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے کہ ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، وہ ہلاک کیسر فلا کیسر بعدہ۔ آج بھی ہمارا سرمایہ داری نظام، ہمارا معاشرہ، ہمارا سسٹم بھی کیسر و کسریٰ کے نظاموں سے مماثلت اختیار کر چکا ہے۔ اس لیے ہم یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسریٰ کے نظاموں کے خلاف ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، وہ ہلاک کیسر فلا کیسر بعدہ کا نعرہ مستانہ بلند کیا تھا، ہم شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی روشنی میں آج کے جدید ترین دور کے تقاضوں کے مطابق اس سرمایہ داری نظام کے خلاف اور امریکی سامراجی غلبہ کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی پیروی میں ہم انقلاب کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ فک کلی نظام کے اصول پر ہم پاکستان میں شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر اس سسٹم کے خلاف سوشلسٹ انقلاب برپا کر کے رہیں گے، اور اس جدوجہد میں پاکستان کے تمام نوجوانوں کو ہم اپنا دست و بازو بنائیں گے۔ ہم ان کی صلاحیتوں کو سسٹم کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ان کی صلاحیتوں کو انسانیت کی تعمیر کے لیے یوٹیلائز کریں گے۔ یہ جذبہ یونائٹڈ پاکستان کے ہر نوجوان میں ہم نے پیدا کرنا ہے۔ پاکستان کے ہر نوجوان
نوجوانوں میں پیدا کرنا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ہم اس سرمایہ داری نظام اور سامراجیت کے خلاف انقلاب لانا چاہتے ہیں، بلکہ ہمارے پاس انسانیت کی تعمیر کا وہ عظیم الشان پروگرام ہے جو پاکستان کی سرزمین پر کسی بھی جماعت کے پاس نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی فلسفی کے پاس نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی، جو 5 نظریات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ وہ کمپریہنسو پیکج ہے کہ آج کی مشین ایج میں انسانیت کے تمام تر سیاسی، معاشی، سماجی، معاشرتی، ثقافتی، تہذیبی اور تمدنی مسائل، ان تمام تر مسائل، ان کا کمپریہنسو حل شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی ہے، اور یہ ساری کی ساری آئیڈیالوجی لاجیکل بنیادوں پر ہے۔ اس لیے اس عظیم الشان تعمیر کے پروگرام کو، انسانیت کی خیر خواہی کے پروگرام کو، انسانیت کی ترقی کے پروگرام کو، انسانیت کے عروج کے پروگرام کو ہم نے انسانیت کے پاس لے کر جانا ہے، اور تمام نوجوانوں کو ملا کر ہم نے وہ جماعت بنانی ہے جو شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر پاکستان کی سرزمین پر اس ظلم کے، جبر کے سسٹم کے خلاف انقلاب برپا کرے۔ تو اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا جو شروع میں بھی میں نے پڑھا تھا کہ غلام رہنے کی ریت بدلو، اداسیوں کے رواج بدلو، غلام رہنے کی ریت بدلو، اداسیوں کے رواج بدلو، یہ وحشتوں کا، یہ نفرتوں کا، یہ ظلمتوں کا سماج بدلو۔ شکریہ۔